آج ہم ایک بہت پرانی مشہور کہانی کو دیکھنے والے ہیں، لیکن ایک بالکل نئے زاویے سے، سائنس کے زاویے۔ یہ کہانی ہے ان چند نوجوانوں کی جنہوں نے ایک جابر بادشاہ کے سامنے سچائی کا علم بلند کیا۔ تو سب کچھ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ ان نوجوانوں کے ایک زبردست اعلان سے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ شدید نفسیاتی دباؤ کے عالم میں ان کا اعلان آزادی تھا، ایک ایسا موقف جس نے کائنات کے نظام کو حرکت میں لا دیا۔ لیکن یہ صرف ان کی اپنی ہمت نہیں تھی۔ جیسے ہی انہوں نے یہ اعلان کیا، قدرت کی طرف سے ایک خاص مدد آئی۔ ان کے دلوں کو، جیسا کہ بیان کیا گیا ہے، مضبوطی سے باندھ دیا گیا۔ مطلب ان کے دلوں پر استقامت کی ایک ایسی مہر لگا دی گئی کہ موت کا ہر خوف ختم ہو گیا اور آنے والے ناقابل یقین واقعات کے لیے سٹیج تیار ہو گیا۔ تو چلیں اس کو ذرا گہرائی میں سمجھتے ہیں۔ پہلا حصہ اسی نفسیاتی اور روحانی جنگ کے بارے میں ہے، یعنی وہ لمحہ جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس معاشرے سے الگ ہو جائیں گے۔ ذرا سوچیں، ان نوجوانوں کے سامنے کیا چیلنج تھا؟ ان کا جواب تھا معاشرتی علیحدگی، یعنی اعتزال۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس نظام سے نکل کر ایک ویران نظر آنے والے غار میں پناہ لیں گے۔ ان کی بغاوت صرف جذباتی نہیں تھی، بلکہ اس کے پیچھے ٹھوس دلیل تھی۔ انہوں نے اپنے معاشرے کے عقائد کو سلطان مبین، یعنی ایک واضح منطقی ثبوت نہ ہونے کی بنیاد پر چیلنج کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا ایمان صرف عقیدے پر نہیں، عقل پر بھی مبنی تھا۔ اب جب انہوں نے معاشرہ چھوڑ دیا تو وہ گئے کہاں؟ ایک غار میں۔ لیکن یہ کوئی عام غار نہیں تھا، بلکہ ایک طرح کا الہیاتی انکیوبیٹر تھا، جسے خاص طور پر طویل مدتی تحفظ کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ بھئی ایک معمولی سا غار 300 سال سے زیادہ عرصے تک زندگی کو کیسے محفوظ رکھ سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہی وہ سوال ہے جو ہمیں سائنسی وضاحتوں کی طرف لے جاتا ہے۔ تو معجزے کا پہلا قدم کیا تھا؟ ان کی سننے کی حس کو بند کرنا۔ دیکھیں، میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ جب ہم سوتے ہیں تو ہماری سماعت کی حس آخر تک کام کرتی رہتی ہے۔ تو انسانی جسم کے ڈیزائنر نے سب سے پہلے ان کا بیرونی دنیا سے رابطہ کاٹا تاکہ ان کے اعصاب صدیوں تک مکمل آرام کی حالت میں چلے جائیں۔ اچھا، تو اب ذرا ان پروٹوکولز کو دیکھتے ہیں جن کے ذریعے ان نوجوانوں کے جسموں کو صدیوں تک محفوظ رکھا گیا۔ یہ پورا ایک سسٹم تھا۔ سورج کی روشنی کا زاویہ ایسا تھا کہ وہ جراثیم تو مارے لیکن جسم کو جلائے نہیں۔ ہوا کا بہاؤ جسم کو تازہ رکھتا تھا، اور سب سے اہم، انہیں باقاعدگی سے کروٹیں دلوائی جا رہی تھیں، جس کی ایک بڑی سائنسی وجہ تھی۔ دیکھیں، اگر کوئی انسان لمبے عرصے تک ایک ہی پوزیشن میں پڑا رہے تو اس کے جسم پر دباؤ پڑنے سے خون کی گردش رک جاتی ہے اور اس کا گوشت گلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسے بیڈ سورس کہتے ہیں۔ آج کل ہسپتالوں میں ICU میں مریضوں کو اسی وجہ سے پلٹایا جاتا ہے۔ یہ قدیم واقعہ اور جدید میڈیکل سائنس کے درمیان ایک حیران کن تعلق ہے۔ لیکن کہانی میں ایک اور کردار ہے، ان کا کتا۔ اور یہاں ایک اور دلچسپ سائنسی پہیلی سامنے آتی ہے جو اس واقعے کے کمال کو اور بھی گہرا کر دیتی ہے۔ یہ ایک بڑا منطقی سوال ہے۔ اگر انسانوں کو بیڈ سور سے بچانے کے لیے حرکت کی ضرورت تھی تو وہ کتا 300 سال تک ایک ہی حالت میں کیسے محفوظ رہا؟ اس کا جسم کیوں نہیں گلا؟ اس کا جواب اس کے بیٹھنے کی خاص پوزیشن میں ہے، جسے سفنکس پوزیشن کہتے ہیں۔ یہ کوئی عام بیٹھنے کا انداز نہیں تھا، بلکہ بائیو میکینکس کا ایک شاہکار تھا۔ دیکھیں، کتے کی اناٹمی انسانوں سے الگ ہے۔ اس خاص پوزیشن میں اس کا وزن کسی ایک جگہ پر نہیں پڑ رہا تھا، بلکہ اس کے پورے ڈھانچے پر برابر تقسیم ہو گیا تھا۔ اس بائیو میکینیکل کمال نے خون کی گردش کو روا رکھا اور جسم کو گلنے سے بچایا۔ اس سے کتا قدرتی طور پر گہری نیند یعنی سسپینڈڈ اینیمیشن کی حالت میں چلا گیا۔ گویا انسانوں اور کتے کے لیے ان کی بائیولوجی کے مطابق الگ الگ پروٹوکولز ڈیزائن کیے گئے تھے۔ اور اس کی ایک اور وجہ بھی تھی۔ اس کی یہ ساکت، چوکنا حالت ایک طرح کا سیکیورٹی سسٹم تھی۔ جو بھی غار میں جھانکتا وہ اس خوفناک منظر اور اندر کی پراسرار خاموشی کو دیکھ کر دہشت سے بھاگ جاتا۔ اب آتے ہیں کہانی کے کلائمیکس کی طرف۔ صدیوں بعد جب وہ جاگتے ہیں تو ایک ایسی حقیقت کا سامنا کرتے ہیں جو ان کے تصور سے بالکل باہر تھی۔ حقیقت میں 309 سال گزر چکے تھے، سلطنتیں مٹ چکی تھیں
اور دنیا مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ لیکن ان سے جب پوچھا گیا تو ان کا جواب کیا تھا؟ کہ شاید ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہی گزرا ہوگا۔ یہ وقت کے ادراک اور حقیقت کے درمیان ایک بہت بڑا فرق ہے۔ تو یہاں دو حقیقتیں آمنے سامنے آتی ہیں۔ ایک طرف ان کے جسم صدیوں تک محفوظ رہے، لیکن دوسری طرف ان کے ذہنوں کے لیے وقت گویا تھم سا گیا تھا۔ یہی ٹائم ڈائلیشن کا کائناتی تصور ہے۔ جب وہ بیدار ہوئے تو ان کے ذہن میں وہی بادشاہ اور وہی معاشرہ تھا جس سے وہ بھاگے تھے، اس بات سے بالکل بے خبر کہ تاریخ کا ایک پورا باب گزر چکا ہے۔ اور سب سے حیرت کی بات دیکھیں، اتنے سالوں بعد شدید بھوک میں جب وہ جاگے تو ان کی پہلی فکر کیا تھی؟ پاکیزہ ترین کھانا۔ یہ دکھاتا ہے کہ وقت کے اس عظیم وقفے کے باوجود ان کے اصول اور ان کی روحانی پاکیزگی بالکل ویسی ہی تھیں۔ تو آخر میں یہ واقعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہ ہمیں حقیقت کی نوعیت اور ایمان کی طاقت کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ اگر یقین مضبوط ہو تو وقت اور مادے کے قوانین بھی اس کے سامنے بے معنی ہو جاتے ہیں۔